ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کیا امام طبری شیعہ تھے، ان کے اوپر جو رافضیت کا فتویٰ لگا یا شیعیت کا فتویٰ لگا وہ کہاں تک صحیح ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، ائمہ کے ہاں، علماء کے ہاں، متقدمین کے ہاں۔ ہم نے پہلی 2 نشستوں میں کچھ اسباب ذکر کیے کہ کن اسباب کی بنیاد پہ اور کن احوال میں امام طبری پر شیعیت کا فتویٰ لگا اور آپ کو رافضی کہا گیا اور آپ کو مخالف اہل سنت بھی کہا گیا کہ آپ مسلک اہل سنت پر نہیں ہیں۔ پہلی نشستوں میں جو 2 نشستیں گزر چکی ہیں اس میں جو ہم نے اسباب بیان کیے تھے، اس میں پہلا سبب تو ہم نے یہ بیان کیا کہ ظاہریہ نے آپ پر اپنے ذاتی عداوت کی بنیاد پہ، ذاتی اختلاف کی بنیاد پہ، کیونکہ امام طبری نے امام داود الظاہری کے رد میں کتاب لکھی تھی الرد علی ذی الاسفار، تو جب ان کے صاحبزادے آئے محمد ابن داود الظاہری، ابو بکر محمد ابن داود الظاہری، تو انہوں نے ایک شخصیت پرستی میں، ایک تقلیدیت میں اور اپنے والد کا دفاع کرتے ہوئے آپ پر رافضیت کا فتویٰ لگا دیا تاکہ لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں، لوگ آپ سے دور ہو جائیں اور آپ کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ لہٰذا انہوں نے بھی جو آپ پر رافضیت کا فتویٰ لگایا تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں تھی، صرف ایک ذاتی اختلاف تھا، عناد اور ذاتی عداوت تھی آپس میں جو انہوں نے امام طبری کے ساتھ کی، ظاہریہ نے۔ اس کے بعد حنابلہ آئے، حنابلہ میں جو سہر فہرست تھے رافضیت کا فتویٰ لگانے میں یا امام طبری کے جو خلاف تھے، لوگوں کو بدظن کرنے میں، یہ فتویٰ لگانے کے بذریعے وہ تھے ابو بکر عبداللہ ابن ابی داود، یعنی صاحب السنن جو ہیں امام ابی داود، ان کے صاحبزادے۔ ہم نے وہ بھی تفصیلی بیان کیا تھا کہ اس کے کیا اسباب ہوئے، حنابلہ امام طبری کے خلاف کیوں ہوئے۔ اس میں 3 اسباب ہم نے بیان کیے تھے کہ حنابلہ نے اپنے ذاتی عداوت کی وجہ سے، ذاتی اختلاف کی وجہ سے، صرف لوگوں کو بدظن کرنے کی وجہ سے امام طبری سے کہ لوگ ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دیں، ان کی بات کو نہ سنیں۔ 3 اسباب تھے کہ پہلا سبب یہ تھا کہ امام طبری نے اپنی کتاب اختلاف الفقہاء میں امام احمد بن حنبل کا تذکرہ نہیں کیا۔ دوسرا سبب ہم نے بیان کیا تھا حدیث غدیر خم کی تصحیح پر جو امام طبری نے کتاب لکھی اور اس میں طرق جمع کیے، پھر اس پر ہم نے امام ذہبی کا قول بھی نقل کیا، علامہ ابن کثیر کا بھی نقل کیا۔ تیسرا سبب تھا عقیدۃ الاقعاد، کہ قیامت کے دن جو مقام محمود ہے اس سے مراد یہ ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی پر بٹھائے گا۔ اس کا بھی انکار کیا امام طبری نے۔ تو یہ تو 3 اسباب تھے، اس وجہ سے حنابلہ امام طبری کے خلاف ہو گئے۔ اب ان کے پاس ایک ہی شے تھی کہ جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو امام طبری کے خلاف کر سکتے تھے، ان سے دور کر سکتے تھے اور ان پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھول سکتے تھے، تو انہوں نے محمد ابن داود الظاہری کی تقلید کرتے ہوئے آپ پر رافضیت کا فتویٰ لگا دیا، آپ کو شیعی ڈکلیئر کر دیا تاکہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ یعنی آپ پر جس نے بھی رافضیت کا فتویٰ لگایا یا شیعیت کا فتویٰ لگایا یا مخالف اہل سنت کا فتویٰ لگایا، تاریخ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے اس کے کہ فتویٰ لگانے والوں نے صرف اپنے ذاتی اختلاف کی وجہ سے، ذاتی عداوت کی وجہ سے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، امام طبری کی شخصیت کو۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا سبب یہ بیان کیا تھا کہ جو آپ کی طرف جو رائے منسوب ہے اور معروف ہے، مسح الرجلین، پاؤں پر مسح کرنے کا یہ قول ہے آپ کا، اور جو آپ کی رائے ہے، جو فقہی موقف ہے آپ کا، ایک یہ سبب بنا تیسرا۔ اس کی بھی ہم نے وضاحت کی کہ اس میں ائمہ کی آراء کیا ہیں، پھر علامہ ابن کثیر نے اس کی تطبیق کیا کی ہے، اور خود امام طبری نے تاریخ میں کیا لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام طبری نے اس میں وارجلکم من الکعبین، جو پاؤں پر مسح کرنا ہے یا پاؤں کو دھونا ہے، جو اس میں اختلاف ہے فقہاء کرام کا تاریخ میں، تو آپ نے دونوں قراتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور علامہ ابن کثیر نے کہا کہ بہت سے لوگ آپ کے موقف کو صحیح سمجھ نہیں پائے۔
اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا چوتھا سبب کہ علامہ ابن حجر العسقلانی نے لسان المیزان میں ایک قول منسوب کیا ابو حیان الاندلسی کی طرف کہ انہوں نے البحر المحیط میں جب صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کرتے ہیں تو اس تفسیر کے دوران انہوں نے کہا ابو جعفر الطبری ہوا امام من الائمۃ الامامیہ. تو اس کی بھی ہم نے وضاحت کر دی کہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ جو آپ نے یہ قول منسوب کیا ابو حیان کی طرف، یہ آپ کو وہم ہوا ہے، یا پھر جو آپ کے پاس اس وقت جو نسخہ تھا البحر المحیط کا اس میں پھر خطا تھی ناسخ کی کہ لکھا ہوا تھا ابو جعفر الطبری، حالانکہ حقیقت میں ابو حیان الاندلسی نے ابو جعفر الطوسی کا نام لیا ہے، ابو جعفر الطبری کا نام نہیں لیا. اس کو ہم وضاحت کر چکے ہیں اس کی بھی دوسری نشست میں. آج ہم بیان کریں گے جو باقی اسباب رہ گئے تھے. ایک سبب یہ ہے کہ احمد بن، یہ ان کا نام تھا احمد بن علی السلیمانی، یہ حافظ تھے، امام تھے، معروف متقن تھے. انہوں نے کہا کان یدعو للروافد، یعنی وہ روافض کے لیے حدیث وضع کرتے تھے، یعنی انہوں نے بھی آپ کو رافضی کہا. امام ذہبی نے جب ان کا قول نقل کیا میزان الاعتدال میں تو آپ نے ان کا قول نقل کرنے کے بعد احمد بن علی السلیمانی کا رد کیا اور کہا کہ احمد بن علی السلیمانی نے جو کہا ہے اس سے مراد یہ محمد بن جریر الطبری نہیں ہے، یہ سنی ہیں، جو فقیہ و مفسر ہیں، مورخ ہیں، جو مورخ ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان سے مراد یہ ہے، کہتے ہیں فلعل السلیمانی اراد الآتی، کہ یہ جو آگے محمد بن جریر آ رہے ہیں نا یہ مراد ہے ان کی. آگے جو محمد بن جریر میزان الاعتدال میں امام طبری کے بعد جن کا ترجمہ آیا ہے وہ محمد بن جریر ابن رستم ہیں، یہ شیعی تھے، یعنی نام دونوں کا ایک ہے. تو کہتے ہیں کہ احمد بن علی السلیمانی کو اشتباہ ہوا ہے اسم کی وجہ سے. تو انہوں نے جو اسم کا اشتباہ تھا، کنیت میں اشتباہ تھا، نسبت میں اشتباہ تھا، اس بنا پہ امام طبری کو رافضی کہا. یعنی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک اشتباہ ہوا احمد بن علی السلیمانی کو آپ کو. پھر علامہ ابن حجر العسقلانی بڑی اچھی بات کرتے ہیں لسان المیزان میں، وہ کہتے ہیں وَلَوْ حَلَفْتُ أَنَّ السُّلَيْمَانِ مَا أَرَادَ إِلَّا الْآتِ لَبَرَرْتُ، اگر میں قسم اٹھاؤں کہ احمد بن علی السلیمانی کی مراد امام طبری جو مورخ ہیں، مفسر ہیں، جو سنی ہیں، وہ مراد نہیں، بلکہ ان کی مراد ہے وہ طبری جو شیعی ہیں، جو المسترشد فی الامامہ کے جو مؤلف ہیں، یعنی جو شیعی ہیں وہ مراد ہے. اگر میں اس بات پہ قسم اٹھاؤں تو میں اپنی قسم سے بری ہوں، یعنی میری قسم پوری ہو جاتی ہے کہ حقیقت میں انہوں نے اس طبری کو مراد لیا جو شیعہ ہے، اس طبری کو مراد نہیں لیا جو سنی ہے. تو لہذا احمد بن علی السلیمانی نے جو کہا اس کی ائمہ نے دو ہی توجیہ کی، ایک تو یہ کہ اشتباہ ہوا، دوسرا یہ کہ آپ کی جو مراد احمد بن علی السلیمانی کی یہ طبری نہیں تھے بلکہ وہ شیعی طبری تھے، وہ مراد تھی. پھر جو سبب بیان کیا جاتا ہے کہ آپ پر کس نے رافضیت کا فتویٰ لگایا، منکرین حدیث. منکرین حدیث نے فائدہ اٹھایا، یہ جو تاریخ میں کچھ اقوال ملتے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو انصاف پر مبنی نہیں تھے، جنہوں نے بھی آپ کو رافضی کہا، شیعہ کہا، وہ ایک صرف ذاتی عناد تھا، ذاتی عداوت تھی اور ذاتی اختلاف تھا، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی دلیل نہیں. ائمہ نے اس قول کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ امام طبری جو صاحب تاریخ بھی ہیں، صاحب تفسیر بھی ہیں، صاحب فقہ بھی ہیں، وہ شیعہ تھے، بلکہ رد کیا ان اقوال کا. تو جب کچھ اقوال ملے ظاہریہ کی وجہ سے، حنابلہ کی وجہ سے اور دیگر اشتباہ اسم کی وجہ سے، تو منکرین حدیث نے فائدہ اٹھایا. منکرین حدیث نے آج تک بھی، منکرین حدیث جو ہیں اتنی بدترین قوم ہے اور اتنی بدبخت اور بدتمیزی قوم ہے کہ جب یہ الفاظ، جب یہ کلام کرتے ہیں تو طعن و تشنیع پر مبنی ان کا کلام ہوتا ہے اور کلام رسول کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں. انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا اور یہ معروف کر دیا، اپنی کتب میں بھی لکھا
کہ جو امام طبری ہیں، تاریخ والے، تفسیر والے، یہ شیعی ہیں، تاکہ لوگ، ان کا بھی مقصد وہی تھا، مذموم مقصد تھا کہ لوگ ان سے بدظن ہوں، لوگ ان سے دور ہوں، لوگ ان کی بات کو نہ سنیں۔ انہوں نے کہا یہ جو طبری ہیں، کبھی جب خود کو اہل سنت کے طبقہ میں شمار کرنا چاہتے تو لکھتے تھے محمد ابن جریر ابن یزید، اور جب شیعیوں کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے تو لکھتے تھے محمد ابن جریر ابن رستم، یعنی اپنا نام بدلتے تھے۔ یہ دیکھیں منکرین حدیث اس طرح کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کی شخصیت، جو آپ کی علمی شخصیت تھی، فقہی شخصیت تھی، تاریخی شخصیت تھی، مفسر کی حامل شخصیت تھی، اس کو یہ مجروح کرتے ہیں ہمیشہ۔ کیوں؟ سبب کیا تھا؟ کیونکہ یہ قوم حدیث کے منکر ہیں، کلام رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اور امام طبری کی وہ تفسیر ہے کہ جو احادیث سے اور آثار سے بھری ہوئی ہے۔ کسی بھی آیت کی تفسیر دیکھیں تو اس میں آپ امام طبری اپنی تفسیر میں احادیث لاتے ہیں، آثار لاتے ہیں، تو ان کے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگی، ان کے لیے یہ موت کا سبب تھی، تو انہوں نے یہ بدلہ لینے کے لیے فائدہ اٹھایا کہ تاریخ میں اقوال ملتے ہیں کہ امام طبری پر شیعیت کا فتویٰ لگا، تو انہوں نے یہ معروف کر دیا کہ آپ شیعہ تھے، تاکہ نہ آپ کی تفسیر پر کوئی اعتماد کرے، نہ آپ کی تاریخ پر کوئی اعتماد کرے، نہ آپ کی کتب پر کوئی اعتماد کرے، تاکہ اتنی عظیم شخصیت کو، علمی شخصیت کو، مجتہد مطلق آپ تھے، اور آپ کی شخصیت کو، یعنی اجتہاد مطلق کی حامل شخصیت کو مجروح کر دیا جائے۔ پھر ایک سبب بیان کیا جاتا ہے جو سب سے اہم ہے کہ طبری دو تھے۔ ایک طبری تھے شیعی جن کا نام تھا محمد ابن جریر ابن رستم، کیونکہ اس کا نام امام طبری جو سنی تھے، جو تاریخ والے ہیں، مفسر والے ہیں، کنیت میں بھی تشابہ ہے، والد کے نام میں بھی تشابہ ہے، نسبت میں بھی تشابہ ہے، یعنی وہ بھی ابو جعفر ہے، یہ بھی ابو جعفر ہیں، وہ بھی طبری ہیں، یہ بھی طبری ہیں، وہ بھی جریر کے بیٹے ہیں اور یہ بھی جریر کے بیٹے ہیں۔ تو یہ لوگوں پر اشتباہ ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ جب المسترشد فی الامامہ الروات عن اہل البیت، یہ جو کتابیں تھیں، جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا امام طبری شیعہ ہیں۔ تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں وَإِنَّمَا ضَرَّهُ الاشتراک فی اسمہ واسم ابیہ ونسبتہ وکنیتہ ومعاصرتہ وکثرت تصانیفہ والعلم عند اللہ تعالی، یعنی آپ کو تاریخ میں جس شے نے سب سے زیادہ نقصان دیا ہے وہ یہ ہے کہ امام طبری کا نام ایک دوسرے طبری کے ساتھ ملتا تھا جو شیعہ تھا۔ کس میں؟ اس میں بھی تشابہ تھا، اشتراک تھا، والد کے نام میں بھی اشتراک تھا، نسبت میں بھی اشتراک تھا، یعنی وہ بھی طبری تھے، یہ بھی طبری تھے، اور کنیت میں بھی اشتراک تھا، وہ بھی ابو جعفر تھے، یہ بھی ابو جعفر تھے، اور ہم زمانہ بھی تھے، اور کثرت تصانیف میں بھی تشابہ تھا، وہ بھی کثرت تصانیف ان کی بھی تھیں اور ان کی بھی کثیر تصانیف تھیں۔ یہ وہ مین سبب ہے اور قوی سبب ہے جس کی وجہ سے آپ پر شیعیت کا فتویٰ لگا کہ یہ امام طبری جو ہیں یہ شیعہ نہیں تھے، وہ ایک الگ طبری شیعہ ہے جن کا تذکرہ اگر آپ ائمہ رجال جو ہیں جرح و تعدیل کی کتب میں ملتا ہے محمد ابن جریر ابن رستم کے نام سے۔ تو یہ اسباب تھے جن کی بنیاد پہ امام طبری پر شیعیت کا فتویٰ لگا، رافضیت کا فتویٰ لگا۔ پھر انہی اقوال کو لیتے ہوئے اور تاریخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو غیر حقیقی اقوال تھے آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے پر، ان کو لیتے ہوئے پھر مستشرقین نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ مستشرقین کی اور منکرین حدیث کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ تاریخ اسلام کو مشوش کیا جائے، تاریخ اسلام سے لوگوں کو بدظن کیا جائے، تاریخ اسلام کو مجروح کیا جائے، اور ایسے اقوال بیان کیے جائیں جس سے تاریخ اسلام پر لوگ طعن و تشنیع کریں۔ یہ ہمیشہ سے لوگوں کو متنفر کرتے آئے ہیں قرآن کے نام سے، اصل میں یہ لوگ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ تو مستشرقین نے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بھی امام طبری کی شیعیت کو پھیلایا، رافضیت کو پھیلایا، اس قول کو، اور لوگوں میں یہ باور کروایا اور کروانے کی کوشش کی کہ امام طبری جن کی تاریخ ہے، وہ جو تفسیر معروف ہے، یہ شیعہ تھے، حالانکہ حقیقت سے ان اقوال کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان اسباب کے بعد یہ واضح ہونا چاہیے کہ امام طبری جو ہیں وہ شیعہ نہیں تھے، بلکہ ایک عالم تھے، فقیہ تھے، سنی تھے، مجتہد مطلق تھے،
اور آپ پر جو شیعیت کا فتویٰ لگا اس کا مین سبب، وہ سب سے زیادہ قوی سبب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اور طبری تھے جو شیعہ تھے جن کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملتا تھا، ان کے والد کا نام بھی آپ کے والد کے نام کے ساتھ ملتا تھا، ان کی کنیت بھی آپ کی کنیت کے ساتھ ملتی تھی، اس کی نسبت بھی آپ کی نسبت کے ساتھ ملتی تھی، وہ شیعہ تھا طبری اس کی. تو اس وجہ سے آپ پر بعض لوگوں نے شیعیت کا فتویٰ لگا دیا، رافضیت کا. تو یہ اسباب تھے جن کی بنیاد پہ، اور یہ احوال تھے جس میں امام طبری پر شیعیت کا فتویٰ لگا اور آپ کو رافضی کہا گیا. لہذا نہ تو آپ رافضی تھے، نہ آپ شیعی تھے، بلکہ آپ سنی عالم تھے. یہ ہم ثابت کریں گے اور آگے بیان کریں گے اگلی نشست میں، جو آخری نشست ہوگی، کہ ائمہ نے، ہمارے متقدمین نے، ہمارے اسلاف نے جب بھی امام طبری کا تذکرہ کیا تو کن الفاظ کے ساتھ کیا. حتیٰ کہ آپ نے اپنے اوپر سے رفع تہمت کرنے کے لیے آپ نے کتاب بھی لکھی، صریح السنہ، اس کا بھی بیان آئے گا، جس میں واضح صریح ہے افضلیت کی، کہ جو افضلیت کا موقف ہے اہل سنت کا، وہی امام طبری نے اپنی کتاب صریح السنہ میں بیان کیا ہے. جس کے بعد کوئی بھی شبہ اور کوئی بھی شک نہیں رہ جاتا کہ امام طبری ایک سنی تھے، ایک جید عالم تھے اور معتبر تھے اہل سنت کے ہاں. اور ان پر جو شیعیت کا فتویٰ لگا یا رافضی جو آپ کو کہا گیا، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. ہم صریح السنہ سے آپ کی اس عبارت کو جو ہے کوٹ کریں گے اگلی نشست میں. تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنے اکابر کا، ائمہ کا، فقہاء کا، مفسرین کا، مورخین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو ہمارے معاشرے میں یہ جو شک اور شبہ پیدا ہے امام طبری کے بارے میں، اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ساری یہ جو 3 نشستیں، 3 اسباب کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ امام طبری آپ ایک سنی عالم تھے اور اہل سنت کے ہاں معتبر تھے. آپ کسی بھی سنی عالم کی تفسیر اٹھائیں، فقہ کی کتاب اٹھائیں، تاریخ کی کتاب اٹھائیں، تو آپ کا تذکرہ بڑے احسن اور جمیل انداز میں ملتا ہے.